أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ پاکیزہ کس کی سوچ ہے قرآن کی طرح، پاکیزہ کس کی سوچ ہے قرآن کی طرح، ملتا ہے کون موت سے عثمان کی طرح، رکھا ہے کس کے سر پر حیاداریوں کا تاج، رکھا ہے کس کے سر پر حیاداریوں کا تاج، آنکھیں ہیں کس کی عرش کے مہمان کی طرح، کس ہاتھ کو نبی نے کہا غنی کا ہاتھ، کس ہاتھ کو نبی نے کہا غنی کا ہاتھ، بیت ہے کس کی بیت عثمان کی طرح، گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، تو مجھ کو یقین ہے کہ وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگ و دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں خالق کائنات مالک ارض و سماوات اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہما کی عظمت اور شان کو اجاگر فرما رہے ہیں۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جن کو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں جن صحابہ کو جنت کی بشارت دی تھی، ان صحابہ میں حضرت عثمان کا نام بھی شامل تھا۔ اور رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی،
اللہ کہتے ہیں میں نے خود صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا ہے. امتحان میرا بھی ہو رہا ہے، امتحان آپ کا بھی ہو رہا ہے، لیکن میرے اور آپ کے امتحان کا رزلٹ قیامت کے دن آئے گا. پھر پتہ چلے گا کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. فرمایا جو جہنم سے بچا لیا گیا، جو جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. یہ میرا اور آپ کا رزلٹ قیامت کے دن آئے گا. لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ ہیں جن کا امتحان بھی اللہ نے دنیا میں لیا اور ان کا رزلٹ بھی دنیا میں اناؤنس کر دیا کہ میں نے ان کا امتحان لیا، اور رب العالمین جیسا ممتحن کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. اور رب العالمین نے ایسا امتحان لیا، پھر امتحان لینے کے بعد جو ان کا رزلٹ نکلا تھا وہ بھی پوری دنیا کے سامنے آشکارا کر دیا کہ لوگوں میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، میں نے دیکھا ان کے دل کیسے ہیں. تقوی کے ساتھ میں نے ان کے دلوں کو پرکھ کر جانچ کر دیکھا. فرمایا اولئک هم المفلحون، لوگوں میرے صحابہ کامیاب ہو گئے. یہ صحابہ کامیاب ہو گئے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی کامیابی ایسی واضح ہے کہ انسان اگر کوئی بھی آدمی محنت کرتا ہے تو محنت کرنے سے انسان ڈاکٹر بن سکتا ہے. ایک آدمی محنت کرتا ہے تو بہت بڑا تاجر بن سکتا ہے. ایک آدمی محنت کرتا ہے تو بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد وہ انسان انجینئر بن سکتا ہے. ایک آدمی محنت کرتا ہے وہ وکیل بن سکتا ہے. ایک آدمی محنت کرتا ہے وہ بہت ساری سکلز حاصل کر سکتا ہے. لیکن یہ صحابیت وہ اعزاز ہے جو انسان اپنی محنت سے نہیں بلکہ رب العالمین کی توفیق اور پیغمبر علیہ السلام کی زیارت سے حاصل ہوتا ہے. کہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے محبوب نبی کے دیدار کر لیا اور اس ایمان پر قائم رہا، فرمایا وہ ہے جنتی اور وہ ہے اللہ کے نبی کا صحابی. اور یہ صحابیت ایک ایسا اعزاز ہے جو انسان اپنی محنت سے کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا. یہ اللہ نے ان لوگوں کو منتخب کیا ہے جن لوگوں نے میرے نبی کے صحابہ بننا تھا، میرے نبی کے یار بننا تھا، میرے نبی کے رفقا بننا تھا، سچے وفادار جن لوگوں نے بننا تھا، ان کا انتخاب رب العالمین نے عرش پر کیا. اور انہی میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی بھی ہے. دین کی تکمیل صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے ہوئی. آپ یہ دیکھیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی سے سوال کیے. اللہ نے صحابہ کے دلوں میں سوال ڈالے، صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیے، اور نبی علیہ السلام کے دل میں رب العالمین نے جواب ڈالے. نبی علیہ السلام کے وہ جواب اور صحابہ اکرام کے سوال، یہ ہمارا پورے کا پورا دین بن گیا. کیسے مشکوک سمجھ سکتے ہیں ہم ان کے کردار کو جن کے سوالوں سے، جن کے جوابوں سے اللہ نے دین کی تکمیل کر دی. میرے اور آپ کے پاس اگر آج دین ہے تو یہ صحابہ اکرام کا صدقہ ہے، یہ صحابہ کا صدقہ ہے. اور اگر صحابہ اکرام کی محنت کوشش نہ ہوتی یہ دین ہم تک آج اس حالت میں محفوظ نہ ہوتا جس حالت میں صحابہ نے ہم تک محفوظ کر کے پہنچا دیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ. کافروں سے یہی کہا تھا نا، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ. لیکن جب اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام پر وہ آیت نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم، وہاں پر واحد کا صیغہ بولا گیا تھا کہ میرا دین، اکیلے اپنا فرمایا کہ میرا دین میرے ساتھ، تمہارا دین تمہارے ساتھ. لیکن جب یہاں باری آئی اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میرے محبوب میں نے آپ کے لیے اور آپ کے تمام صحابہ کے لیے یہ جمع کا صیغہ بول کر رب العالمین نے بتا دیا کہ یہ دین صرف اکیلے آپ کا نہیں ہے، یہ صحابہ اس میں شامل ہوتے ہیں تو پھر پورا دین بنتا ہے. صحابہ شامل ہوتے ہیں تو دین پورا بنتا ہے.
اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، میں نے آج تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا، میں نے آج تمہارے لیے اس دین کو منتخب کر کے یہ پوری دنیا کے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے اس کو ایک مثال بنا دیا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ دین کا آغاز بھی ہیں اور دین کا اتمام بھی ہیں، کہ صحابہ سے دین کا آغاز ہوا اور صحابہ پر ہی دین کا اتمام ہوا۔ صحابہ موجود تھے جب اللہ نے کہا میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ اب اس میں کوئی نئی چیز اگر کوئی داخل کرتا ہے تو وہ دین نہیں ہے، وہ اپنا مزاج ہے، وہ اپنی طبیعت ہے۔ دین اللہ نے مکمل کر دیا اپنے نبی اور نبی کے یاروں تک، اور پھر دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ میں نے اپنے محبوب کو جو یار، جو وفادار دیے تھے، ان میں ایک صحابی حضرت عثمان ابن عفان بھی ہیں، جن کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، کہ آپ نے قرآن پاک کو جمع کیا اور جمع کر کے پوری امت کو اس قرآن کے نسخے پر متفق کر دیا۔ چونکہ الگ الگ جگہوں پر قرآن پاک کے کچھ آیات کہیں پر محفوظ تھی، کچھ آیات کہیں پر محفوظ تھی، ان کو ایک کتابی شکل دینے والی اگر کوئی ہستی ہے، میں اور آپ کبھی بھی حضرت عثمان ابن عفان کا یہ احسان نہیں بھلا سکتے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو یکجا کیا اور جمع کر کے امت کی گود میں ڈال دیا کہ یہ لو تم اللہ کا قرآن، اس کو پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات پہ چڑھتے جاؤ۔ دنیا والوں، آج حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو دیکھنا چاہتے ہو، ذرا قرآن کے اوراق کو دیکھو۔ قرآن کا ہر صفحہ یہ گواہی دے گا کہ حضرت عثمان نے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر بھی، جتنی محنت بھی کرنی پڑی کر کے بھی، انہوں نے اللہ کے قرآن کو محفوظ کیا ہے اور آج امت تک اس قرآن کو پہنچانے کا حق ادا کیا ہے۔ اور یہ حضرت عثمان ابن عفان کا اعزاز ہے کہ آپ نے ساری دنیا سے بڑھ کر اس قرآن کو نشر کیا ہے۔ تمام صوبائی دارالحکومتوں کے اندر ایک ایک نسخہ بھی جو آیا اور کہا کہ اس نسخے کے مطابق قرآن پاک کی اب کتابت کروا کے اس کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دو، تاکہ دنیا کے اندر قرآن بھی عام ہو، قرآن پڑھنے والے بھی عام ہوں، مسلمان بھی عام ہوں، اور دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ ہم نے قرآن سے محبت اور تعلق کیسے بنانا ہے۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے ایک مجلس میں کیا کہا؟ فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي یعنی فِي الْجَنَّةِ عثمان۔ لوگوں، ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوگا، ایک خاص دوست ہوگا، ایک مخلص جانثار ساتھی ہوگا۔ لوگوں یاد رکھنا، جو میرا جنت میں ساتھی ہوگا نا، امام الانبیاء کا جو ساتھی ہوگا، میرے محبوب نے اس کا بھی دنیا میں بتا دیا کہ لوگوں میرا جنت کا ساتھی اگر دیکھنا چاہتے ہو تو عثمان ابن عفان کو دیکھو، یہ میرا جنت کا بھی ساتھی ہے، یہ میرا دنیا کا بھی ساتھی ہے، یہ میرا جنت کا بھی ساتھی ہے۔ پھر میرے محبوب نے حضرت عثمان ابن عفان کے لیے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان سے کیا، ایک بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کیا۔ جب اس بیٹی کا انتقال ہوا تو اس کے بعد اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت عثمان ابن عفان کے نکاح میں دے دی۔ جب وہ بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا، دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا، ایک تاریخی جملہ میرے محبوب علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا، فرمایا کہ لوگوں، اس وقت لوگوں سے کہا کہ لوگوں، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا، اس لیے کہ مجھ سے بہتر خسر کوئی نہیں اور عثمان سے بہتر داماد کوئی نہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے میرے محبوب نے فرمایا اگر میری 150 بیٹیاں ہوتی میں عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا، اور ایک روایت میں میری اگر 200 بیٹیاں ہوتی میں عثمان کے، یہ میرے محبوب کا اعتماد کرنے کا ایک اظہار تھا کہ میں اب عثمان سے اتنی محبت کرتا ہوں، میں عثمان سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ عثمان کے لیے اگر میری 200 بیٹیاں بھی ہوتی میں تب بھی عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ یہ دنیا والوں کو بتانا تھا کہ عثمان کی اتنی عظمت ہے۔ لوگوں، یہ عثمان معمولی درجے کا انسان نہیں ہے بلکہ بڑی اعلیٰ شخصیت ہے، اور اتنی اعلیٰ ہے کہ جس مجلس میں بھی میرے نبی نے یہ اعلان کیا ہو لوگوں یہ کام کر لو تمہیں جنت مل جائے گی، کوئی موقع ایسا نہیں کہ جس میں میرے نبی نے یہ اعلان کیا ہو کہ یہ کام تم کر لو تمہیں جنت مل جائے گی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ موقع ہاتھ سے جانے دیا۔
کبھی ایسا نہیں ہوا۔ جس موقع پر میرے نبی نے کہا، میرے محبوب نے فرمایا من یحضر بئر الروما فلہ الجنہ، جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، پینے کے لیے پانی، ایک یہودی کا کنواں تھا وہاں پہ، اور یہودی نے اس کنویں کے اوپر بھی پیسے لگائے ہوئے تھے کہ خرید کر پانی پینا پڑے گا۔ اب مسلمان بیچارے لٹے پٹے وہاں سے آئے تھے، سرمایہ کچھ نہیں تھا، جائیدادیں ہر چیز وہاں رہ گئی، اب یہاں پانی بھی خرید کر پینا پڑے، یہ تو بڑا مشکل کام تھا۔ میرے محبوب بڑے پریشان بیٹھے ہیں۔ میرے محبوب کو پریشان حالت میں دیکھ کر حضرت عثمان نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا وہ یہودی کی ملکیت میں ایک کنواں ہے اور وہ اس سے پانی پینے نہیں دیتا۔ عثمان ابن عفان چپکے سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور جا کر اس سے وہ کنواں خریدتے ہیں، اور خرید کر محبوب کو خوشخبری دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج سے میں نے یہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، آج سے میں نے یہ کنواں وقف کر دیا۔ میرے محبوب نے اس مجلس میں حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی۔ اور جب حضرت مسجد قباء، اسلام کی پہلی مسجد جس کے تعمیر کا جب مرحلہ آیا، پہلی اینٹ جناب رسول اللہ نے رکھی، دوسری اینٹ جناب صدیق اکبر نے اس کی رکھی، تیسری اینٹ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی رکھی، چوتھی اینٹ رکھنے والی جو شخصیت تھی وہ حضرت عثمان ابن عفان تھا۔ اور پھر جب مسجد نبوی کی توسیع کا مرحلہ آیا تو اس وقت اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے جب مسجد نبوی کی توسیع کا اعلان کیا، اپنی جیب سے رقم ادا کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مسجد نبوی کی جگہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کی۔ آج تک جو لوگ وہاں جا کر نماز ادا کرتے ہیں، ایک ایک نماز پر 50 ہزار کا نماز اگر نماز پڑھنے والوں کو ملتا ہے تو جناب عثمان ابن عفان کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے، جناب عثمان ابن عفان کے کھاتے میں بھی اتنا ہی ثواب درج ہوتا ہے۔ یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہستی تھی کہ جنہوں نے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام سے صرف محبت نہیں کی بلکہ محبت کرنے کا حق ادا کر دیا۔ انگوٹھی، آپ کے ہاتھ میں جو انگوٹھی پہنی ہوتی تھی اس کے اوپر ایک جملہ لکھا تھا، اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا، کہ اے اللہ میں تجھ سے سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت مانگتا ہوں۔ میں تجھ سے اگر زندگی مانگتا ہوں سعادت والی مانگتا ہوں، اور اگر موت مانگتا ہوں تو شہادت والی مانگتا ہوں، کہ اللہ مجھے سعادت کی زندگی دے، جب موت کا وقت آئے تو مجھے موت شہادت کی عطا فرما۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کو اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی خدمت کا وہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر ایک بڑا لشکر کثیر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلا اور ساری دنیا کے عیسائی اکٹھے ہو کے مسلمانوں کو کچلنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، 30,000 کا لشکر لے کر میرے محبوب جب جانے لگے، میرے محبوب کی پریشانی دیکھنی حضرت عثمان سے دیکھی نہیں گئی۔ کھڑے ہوئے جب میرے محبوب نے چندے کا اعلان کیا، حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں اور کہا یا رسول اللہ 200 اونٹ غلے کے لدے ہوئے عثمان ابن عفان ادا کرے۔ آپ کے اس چندے کے اندر عثمان ابن عفان 200 اونٹ غلے کے لدے ہوئے ادا کرے گا۔ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، پھر صحابہ سے کہا کہ اور کوئی ہے تم میں سے جو اور اپنے اللہ کے راستے میں حصہ ڈالنا چاہے؟ جب صحابہ کی مالی کیفیت اتنی مضبوط نہیں تھی، جب کوئی اور نہیں اٹھا، حضرت عثمان پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ عثمان 300 اونٹ غلے کے لدے ہوئے اور اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار۔ جب یہ منظر پیش کیا اور اسی وقت وہاں پر اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اتنے میں حضرت عثمان نے جب دیکھا کوئی اور کھڑا ہونے والا نہیں، میرے محبوب پھر اپیل کر رہے ہیں، حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ عثمان 200 اونٹ غلے کے لدے ہوئے اور اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ پھر کھڑے ہوئے، پھر 200 اونٹ کا اعلان کیا، پھر 100 گھوڑے کا اعلان کیا، 1000 دینار اللہ کے محبوب نبی کی گود میں لا کر ڈال دیے۔ میں قربان جاؤں عثمان ابن عفان کی عظمت پر، جب اتنا کچھ لا کر اللہ کے محبوب نبی کے قدموں میں ڈالا اور اسلام کے لیے اپنی دولت کو وقف کیا، اور اس وقت اللہ کے محبوب نبی وہ اشرفیاں، وہ دینار جو اللہ کے نبی کی گود میں حضرت عثمان نے ڈالے تھے، میرے محبوب ان کو ہاتھوں سے اچھالتے تھے۔ یاد رکھیے گا میرے محبوب کو دنیا سے محبت نہیں تھی،
میرے محبوب چاہتے تو احد پہاڑ بھی سونے کا بن سکتا تھا۔ دنیا سے محبت میرے محبوب کو نہیں تھی، لیکن یہ موقع ایسا تھا کہ کفر اور اسلام آمنے سامنے ہو چکا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کو اس مال کی ضرورت تھی۔ جن لوگوں نے اس وقت میں اپنا مال خرچ کیا، یہ وہی موقع تھا جب صدیق اکبر نے اپنے گھر کا سارا سامان لا دیا، حضرت عمر نے آدھا سامان لا دیا تھا، حضرت عثمان غنی 1000 دینار اور 900 اونٹ اور 100 گھوڑا اللہ کی راہ میں حضرت عثمان نے پیش کر دیا تھا۔ حضور ان اشرفیوں کو ہاتھوں سے الٹاتے تھے اور کہتے تھے ما ذرہ عثمان عمل بعد هذا اليوم، کہ عثمان آج کے بعد تو کوئی نیکی بھی نہ کرے، یہ تیری نیکی اتنی بڑی ہے کہ اللہ تجھے اسی پر جنت عطا فرما رہا ہے، یہ تیری نیکی اتنی بڑی ہے کہ اللہ اسی پر تیرے لیے جنت کا فیصلہ فرما رہا ہے۔ لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اتنی عظمت والی شخصیت، بارہا زبان نبوت سے جنت کی بشارتیں سننے والی شخصیت، اللہ کے محبوب نبی کی دوہرے داماد ہونے کا اعزاز حاصل کرنے والی شخصیت، 2 ہجرتیں کرنے والی شخصیت حضرت عثمان ابن عفان کی ذات ہے۔ اور ان کے لیے آج جب ان کی شہادت کا دن آتا ہے تو ایک بدبخت ٹولہ اس وقت میں عید غدیر مناتا ہے، اور وہ عید غدیر ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی نہیں پتا، سنی بھائیوں کو بھی نہیں پتا یہ عید غدیر کس چیز کے نام کی منائی جا رہی۔ میں نے بہت سے اپنے دوستوں کی، مسلمان بھائیوں کی دیکھی پوسٹیں لگی ہوئی، عید غدیر مبارک۔ او بھائی پتہ نہیں ہے آپ کو عید غدیر ہے کیا؟ حضرت عثمان غنی کی شہادت پر ایک طبقہ جشن مناتا ہے، اور وہ حضرت عثمان غنی کی شہادت پر خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ حضرت عثمان غنی دنیا سے چلے گئے، ہم خوش ہیں، ہم نے شہید کر دیا، ہم نے آپ کو قتل کر دیا۔ اس پر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس پر وہ عید غدیر مناتے ہیں۔ اور ہمارے سیدھے سادے سنی مسلمان جو بالکل اپنے آپ سے بے فکر ہوئے ہیں، نہ اپنے دین کی معلومات لینے کے لیے ہم تیار ہیں، نہ اسلام کا مطالعہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، نہ دشمنوں کی سازشوں کو ہم سمجھنے کے لیے تیار ہیں، اور اپنے دشمن کی سازشوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم نے اپنے دین کو نہ سیکھا، ہمارا دین اگر اسی طرح در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا، کل اللہ کے نبی کے سامنے جا کر ہمیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حق بات کا سننا، حق بات کا سمجھنا، یہ ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم دین کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور دیکھیں کہ کہاں سے دین کے ڈاکو دین پر ڈاکہ مار رہے ہیں، کہاں سے دین کے دشمن دین کو نقب لگا رہے ہیں۔ جب صحابہ کی عظمت کی باری آئے، خدا کی قسم صحابہ کے دفاع میں کھڑے ہو جائیں، اللہ قیامت کے دن اپنے محبوب کو تمہارے دفاع میں کھڑا کر دے گا۔ اللہ قیامت کے دن اپنے محبوب کو تمہارے دفاع میں کھڑا کر دے گا۔ ایک آدمی کا جنازہ پڑھانے کے لیے صحابہ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھا دے۔ میرے محبوب جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، پوچھا یہ جنازہ کس کا ہے، یہ جنازہ کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ فلاں آدمی کا جنازہ۔ میرے محبوب پیچھے ہٹ گئے۔ فرمایا رسول اللہ جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے تھے، جنازہ تو پڑھا دیں۔ فرمایا یہ آدمی ایسا بدبخت ہے کہ جو میرے عثمان ابن عفان کو گالیاں نکالتا تھا، میں ایسے آدمی کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا جو عثمان ابن عفان کو گالیاں نکالتا ہوں۔ یہ میرے محبوب کا کردار ہے۔ اور آج میں اور آپ کیا دیکھ کر رہے ہیں؟ آج میں اور آپ ان مسلمانوں کے وہ زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں، اور ہم بے حس ہو کر ان کی اس بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ خدارا ہمیں اس بات پہ عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ اگر کوئی طبقہ کرتا ہے ٹھیک ہے، اس کا اپنا فعل ہے، اپنا کام ہے، لیکن کم از کم ہمارے سنی مسلمان بھائیوں کو اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھنا کہ میرے محبوب نے، اللہ کے محبوب نبی نے بارہا حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی، اللہ نے ان کے لیے جنت کا اعلان کر دیا، تو پھر اس کے بعد کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ ان کا کردار مشکوک ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان تو وہ تھے کہ ان کے صدقے سے 1400 صحابہ کو اللہ نے جنت کا ٹکٹ الاٹ کر دیا تھا۔ جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا تھا، حضور علیہ السلام نے صحابہ سے بیعت لی تھی، اور بیعت لے کر یہ کہا تھا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ وہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے میرے محبوب بیعت لے رہے تھے۔ اب اس بیعت کے اندر جن لوگوں نے محبوب کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا، اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تمہارے ان سارے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اور اللہ نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ نے جتنے مسلمانوں نے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے محبوب کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے، میں ان تمام مسلمانوں کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہوں۔
تو میں اور آپ اگر حضرت عثمان کا دفاع کریں گے تو کیا مجھے اور آپ کو جنت نہیں نصیب ہوگی؟ یقیناً